بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالی صدوق احیون احبار رضا ثواب العمال اور تفسیر فرات میں ہے۔ ایک دن محبوب کبریا حبیب ہدا سرکار دو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہرا علیہ السلام کی گھر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو جناب فاطمہ علیہ السلام کچھ پریشان سی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کیا بات ہے، آج غمزدہ نظر آ رہی ہو؟ بی بی علیہ السلام نے عرض کیا، آج صبح سے میدان محشر اور اس میں لوگوں کے محشور ہونے کی کیفیت کچھ اس طرح ذہن میں آتی ہے کہ سوچتی ہوں وہ کیسا عالم ہوگا جس میں ہر شخص اپنے عرق ندامت میں غرق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے میرے بعد ہمارے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد تیرے شوہر علی علیہ السلام محشور ہوں گے، پھر تمام انبیاء علیہ السلام، اوصیاء علیہ السلام، ملائکہ علیہ السلام اور شہداء علیہ السلام محشور ہوں گے۔ حکم ہدا سے جبرائیل علیہ السلام 70,000 ملائکہ لے کر تیرے مزار پر آئیں گے، اس پر 7 پردے لگا دیے جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کے پاس جنت کے ہلے ہوں گے، پھر جنت کا فرشتہ جنت کی ناکہ لائے گا، تو اس ناکے پر سوار ہوگی۔ تیرے دائیں ہاتھ پر تیرا شہید محسن علیہ السلام ہوگا، بائیں ہاتھ پر شہید ربابی علی اصغر علیہ السلام ہوگا، دائیں کندھے پر حسن علیہ السلام کی زہر آلودہ سبز قمیض ہوگی اور بائیں کندھے پر حسین علیہ السلام کی تیروں سے پارا پارا قمیض ہوگی۔ 70,000 فرشتے تیرے سامنے ہوں گے، 70,000 دائیں طرف، 70,000 بائیں طرف اور 70,000 پیچھے کی طرف ہوں گے۔ جب تو میدان محشر میں آئے گی تو اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا، اے اہل محشر آنکھیں بند کر لو، سر جھکا لو، فاطمہ علیہ السلام بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہی ہیں۔ راستے میں سب سے پہلے جناب مریم علیہ السلام 70,000 حوروں کے ساتھ تیرے استقبال کو آئیں گی۔ کچھ دور جانے کے بعد جب جناب حوا 70,000 حوروں کے ساتھ تیرا استقبال کریں گی، جب قریب محشر آئے گی تو تیری ماں حتیجہ 70,000 حوروں کے ساتھ تیرے استقبال کو آئیں گی۔ میدان محشر میں تیرے لیے نور کا ایک ممبر نصب ہوگا، تجھے کہا جائے گا کہ ممبر نور پر بیٹھ، لیکن تو رکن عرش پر ہاتھ رکھ کر فریاد کرے گی، اے عادل میری اور میرے ظالموں کے مابین فیصلہ فرما، اے عادل میرے بچوں کے قاتلوں اور میرے بچوں کے مابین فیصلہ فرما، بار الہا مجھے بلکہ تمام اہل محشر کو میرے مظلوم بیٹے اور اس کی ذریت کی تصویر مظلومیت دکھا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، اے فاطمہ علیہ السلام وسط میدان میں دیکھ۔ جب جناب سیدہ میدان محشر میں نظر کریں گی تو لاشا حسین علیہ السلام بلا سر میدان محشر میں ہوگا، امام حسین علیہ السلام کا سر ان کے ہاتھ پر ہوگا، کٹے ہوئے سر اور جسم سے تازہ خون بہہ رہا ہوگا۔ ذریت اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کی لاشیں امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد بکھرے پڑے ہوں گے۔ یہ دیکھ کر جناب زہرا علیہ السلام کو غش آ جائے گا، غضب ذوالجلال سے میدان محشر لرز جائے گا۔ حوریں آب کوثر سے جناب زہرا علیہ السلام کے چہرے پر چھینٹے ماریں گی۔ جب غش سے فاقہ ہوگا تو عرض کریں گے، بار الہا میرے اور میری ذریت کے ظالموں سے انتقام لے۔ حکم ہدا سے تمام ظالم سامنے لائے جائیں گے، سلسلہ انتقام شروع ہوگا، جہنم کی آگ کو حکم دیا جائے گا، ذریت زہرا علیہ السلام کے تمام ظالموں کو چن لے۔ اس آگ کے شعلے لپک کر تمام ظالموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، پھر حکم ملے گا، اے دختر زہرا جنت آپ کی مشتاق ہے۔ بی بی علیہ السلام عرض کریں گی، بار الہا جب تک میرے موالی میری ذریت کے وہ محب جو صرف میری اور میری ذریت سے محبت کے جرم کی پاداش میں زندگی بھر کانٹوں پر لوٹتے رہے ہیں، جب تک وہ پہلے داخل جنت نہیں ہوں گے، اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ ذات احدیت کی طرف سے حکم ملے گا، شیان زہرا، شیان علی اور شیان ذریت زہرا کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اے اللہ تجھے بی بی کہ زہرا کا واسطہ ہمیں بی بی کے ساتھ محشور فرما، ہمیں بی بی علیہ السلام کے حلقہ شفاعت میں داخل فرما، ہمیں بی بی علیہ السلام کی محبت پر موت دے، ہمیں بی بی علیہ السلام کے بابا علیہ السلام، بی بی علیہ السلام کے شوہر اور بی بی علیہ السلام کی اولاد کی محبت نصیب فرما۔ ہمارے اعمال بد کو نہ دیکھ جن کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، ان کے اعمال صالحہ کو پیش نظر رکھ۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے اور کمنٹس کے ذریعے بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔